چونکہ رجب بٹ کا تعلق اہل تشیع و مکتب فکر سے ہے تو میں ان کے لیے تو اسپیسیفکلی یہ بات کروں گا کہ آپ لوگوں کو تو یہ بخوبی معلوم ہے کہ صحابہ کرام یا اہل بیت کی تنقیص کرنا، انہیں گالی دینا یا ان پر لعنت بھیجنا، نعوذ باللہ، یہ تو بنو امیہ کی بدعت ہے۔ آپ بنو امیہ کے مشن کو آگے لے کر کیوں چلنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو سنی کتاب کا بھی حوالہ دیتا ہوں اور شیعہ کتاب کا بھی۔ اہل سنت کے ہاں المستدرک للحاکم میں مولا علی علیہ السلام کا یہ خطبہ موجود ہے، اور شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں مولا علی کا یہ خطبہ موجود ہے کہ جب جنگ صفین کے موقع پر کچھ لوگوں نے مخالفین کے لیے سب و شتم کا معاملہ کیا تو حضرت علی نے انہیں سب و شتم کرنے سے، گالی گلوچ کرنے سے، لعنت بھیجنے سے روک دیا اور کہا کہ ان پہ سب نہ کرو بلکہ ان کی غلطی علمی طریقے سے ان پر آشکار کرو تاکہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگ حق کی طرف واپس آ جائیں۔ یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، حاکم میں موجود ہے کہ اہل شام کو گالی مت دو، ان کی برائی کو برا کہو۔ یعنی مولا علی کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے لیے بھی میدان جنگ میں بھی لعنت بھیجنے کے قائل نہیں ہے۔ تو مولا علی کا حقیقی شیعہ وہی ہوگا جو دشمنان اہل بیت پہ لعنت بھیجنے کی بجائے علمی طریقے سے ان کی غلطی ہائی لائٹ کرے، جس کو وہ دشمنان اہل بیت میں سے سمجھتا ہے۔ وہ ہر بندے کا اپنا رائٹ ہے اپنے علم کی بنیاد پہ جس رزلٹ پہ بھی وہ پہنچے۔ رہا ہمارا معاملہ تو ہم تو سیدنا علی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم کسی بھی صحابی کے حق میں، خواہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یہ تمام اصحاب، ہم کسی کے حق میں بھی کوئی نازیبا جملہ اپنی طرف سے بولنے کے قائل نہیں ہیں، نہ لعنت بھیجنے کے قائل ہیں۔ ہم سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ البتہ جو کچھ احادیث میں نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے ان لوگوں سے متعلق چیزیں آئیں وہ تو ہم بیان کریں گے، اور ان کو بیان کرنے سے جو ہمیں روکے گا ہم اس کے اسلام میں شک نہیں کریں گے، کفر پہ یقین کریں گے۔ جو ہمیں یہ بتائے گا کہ نبی کی یہ بات آگے بیان نہیں کرنی۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ ساری حدیثیں میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ عوام الناس جو صحیح اور ضعیف میں فرق نہیں کر سکتے نا، وہ میری کتاب کو پڑھ کر صحیح احادیث تک پہنچ جائیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں سلف کا فہم بتائیں۔ امام مسلم نے مسلم شریف کے مقدمے میں لکھ دیا سٹارٹ میں کہ میں عوام الناس کے لیے مسلم شریف لکھ رہا ہوں۔ یہ لادہ بات ہے کہ انجینئر صاحب نے اسے عوام الناس میں عام کیا، لیکن امام مسلم کی خواہش اگرچہ 1200 سال بعد اس طریقے سے پوری ہوئی ہے لیکن وہ پوری ہوگی، وہ ان کی خواہش ہے۔ ہمیں آپ کسی اور امام کے اقوال نہ بتائیں، امام مسلم نے خود بتایا۔ اور جتنی احادیث بنو امیہ کو ننگی کرتی ہے نا، جو کرٹیکل احادیث ہے وہ ساری صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ میں آج بیان کیا تو 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، اس کے لیے میری ویڈیو دیکھیں، کیا امام مسلم شیعہ ہو گئے تھے؟ سوالیہ نشان۔ اس میں نے وہ ساری احادیث ڈسکس کی ہوئی ہیں، آج ٹاپک نہیں ہے، یا کربلا والا ریسرچ پیپر میرا پڑھ لیں۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا میں عوام الناس کے لیے احادیث لکھ رہا ہوں، اور صحیح مسلم میں ہی آیا کہ بنو امیہ کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ممبروں سے کہلواتے تھے لعن اللہ ابو تراب، نعوذ باللہ، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت۔ یہ صحیح مسلم میں لکھا ہے۔ بنو امیہ کے لوگ، اور لوگ کون؟ آل مروان میں سے ایک حاکم وقت جس کو یہ گلے پھاڑنے والے 2 حافظہ اللہ تعالی علماء کرام، کرائم نہیں بولتا میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ مجہول شخص تھا، وہ حاکم تھا، گورنر تھا مدینے میں، جو جمعیت اہل حدیث تھی اس کا صدر تھا وہ، ظاہر ہے آج کی لینگویج میں کوئی مجہول شخص نہیں تھا، حاکم مدینہ۔ سال ابن سعد السعدی کو کہتا ہے کہ تم کہو لعن اللہ ابو تراب۔ یہ کہتے تھے جی سب کا ترجمہ جو ہے وہ تنقید ہے، گالی نہیں ہے، تو وہ امام مسلم نے بتا دیا سب کا ترجمہ لعنت ہی ہے، لہذا بنو امیہ جب سب کہیں تو اس سے مراد لعنت ہوتی ہے۔ اب اس کو جوڑ لینا ہے 6220 کے ساتھ،
کہ جب ان کے ماموں نے ہمارے ماموں یعنی نبی علیہ السلام کے ماموں سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ تم ابو تراب پر سب کیوں نہیں کرتے, کون سی چیز تمہیں روکتی ہے؟ ابو تراب بھی کہا اور سب بھی کہا, تو وہاں سب سے مراد یہی ہے. اور پھر اس کے جواب میں جو ہمارے ماموں نے ان کے ماموں کے ساتھ کیا وہ آج تک یہ ممبر سے بیان نہیں کرتے. حدیث مباہلہ ہے, مباہلے کے چیلنج دیتے ہیں گلے پھاڑ کے. وہ حدیث مباہلہ میں 3 سال سے ان کو کہہ رہا ہوں بیان کر کے بتاؤ, نہیں بیان کر سکے. اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو, اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے, مرتے دم تک عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں. جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ, جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنت اللہ الکاذبین. ہمیں ہم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں. اور کبھی نہیں کر سکے. 3 سال نہیں, اب تو میرا خیال ہے وہ 7 سال ہو چکے ہیں. 2018 سے انہوں نے ڈرامہ بازی شروع کی ہے, آج 20 جولائی 2025 ہے. 7 سال ہو چکے ہیں. کیسی کرامت ظاہر ہوئی ہے, یہ حدیث ہی نہیں بیان کر سکے. حدیث مباہلہ اس میں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ماموں نے یعنی کہ سعد ابن ابی وقاص جو نبی علیہ السلام کے ننہال خاندان سے تھے, ان کے ماموں لگتے تھے رشتے میں, ان کے ماموں کے ساتھ کیا کیا وہ یہ نہیں بتا سکتے. ہم احادیث ڈسپلے کروا دیں گے, آج میں ٹاپک وہاں نہیں لے کے جانا چاہتا, لیکن اتنا ذکر ضروری تھا کہ جس چیز کے اوپر آپ سیکھ پاؤ رہے ہیں نا, ادھر کھرا تو اڑے کار ہی نکلتا ہے. ہم تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں. اور بنو امیہ سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل البیت کو تکلیف دی. جو بنو امیہ رسول اللہ کے مخلص ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سیدہ ام حبیبہ, سیدنا عثمان بن عفان, سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, ساری دعائیں میں ان کو دیتا ہوں, ان کو میں اس میں شامل نہیں کر رہا. اور ان لوگوں کو بھی جو جنگ صفین میں سیدنا علی کے حامی تھے, ان کو بھی میں اس میں شامل نہیں کر رہا. بنو امیہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے خلاف کھڑے ہوئے. وہ جو بھی ہیں, وہ اگر ان کو تکلیف پہنچے تو سمجھ لے کہ وہ وہی ہیں جو ہم نہیں کہہ رہے, اور ان کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انہوں نے ہی تکلیف پہنچائی ہے. تو جنرل لعنت اس طرح تو بھیجی جا سکتی ہے اہل بیت کے دشمنوں پہ کہ جنہوں نے اہل بیت کو تکلیف دی ان پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اب وہ جو ہیں وہ ہو, ہم بائی نیم نہیں مینشن کرتے تاکہ ہم جوڈیشری میں بھی نہ پکڑے جائیں, اللہ کے حضور بھی, اس دنیا میں بھی. ہاں جنرل ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جو آیت درود ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اس سے جو اگلی آیت ہے نا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ لعنت ہے اللہ کی, اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں, اور رسول اللہ کو تکلیف دینا, آپ کے خلفائے راشدین کو تکلیف دینا, دراصل نبی اسلام کو تکلیف دینا ہے. آپ کے اہل البیت کو تکلیف دینا دراصل رسول اللہ کو تکلیف دینا ہے. ہاں یہ ٹرو کرالریز ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اس کے تحت جن جن لوگوں نے خلفائے راشدین کو تکلیف دی, اہل البیت کو تکلیف دی, نبی الاسلام کے مخلص جانثار صحابہ کو تکلیف دی, وہ سب کے سب اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی. اب وہ کون کون لوگ ہیں, اس کے لیے آپ ہمارا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں. 200 احادیث اکثر بخاری و مسلم سے میں نے جمع کی ہیں. وہ عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, بنگلہ زبان میں بھی ہے, فارسی میں بھی ہے. پورے ملک میں ہم بالکل فری دیتے ہیں, صرف ڈاک کا خرچہ لیں گے آپ سے 500 روپیہ TCS کا. کربلا کا ریسرچ پیپر 32 صفحوں پہ کلرڈ پرنٹ
प्लस 8 रिसर्च पेपर्स मजीद और 3 अज़कार कार्ड, ये 12 का पैकेज फ्री आपके घर आ जाएगा। सिर्फ 500 रुपए आप मंगवा सकते हैं। इससे हमारी कोई कमाई नहीं होती है, हम अपनी तरफ से ये पैसे डालते हैं, तब आपको फ्री दे रहे हैं। और लाखों नुस्खे हम तकसीम कर चुके हैं, क्योंकि हमने अल्लाह के हुजूर आखिरत में अपना अजर पक्का कर लिया। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, जबकि इंसान का माल तो वो है जो उसने खा लिया या पहनकर बोसीदा कर लिया या अल्लाह की राह में खर्च करके आखिरत में स्टोर कर लिया, जो हम कर रहे हैं रिसर्च पेपर्स का। बाकी तो तेरे वरसा का माल है, तो वो अल्लाह के हुजूर हमारा अजर पक्का है। आज टॉपिक नहीं है, लेकिन यह भी तकाजा था कि जिन लोगों को अपने मामू का इतना दर्द महसूस हुआ कि पूरी उम्मत को तुम लोग मामू बना रहे हो उसकी बुनियाद के ऊपर, तो वो दर्द उन लोगों के लिए भी महसूस करो कि जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को एस्टेब्लिश करने के लिए तुम्हारे बड़ों से तकलीफ उठानी पड़ी। अब मैं ये सारे अल्फाज कोड वर्ड्स में बोल रहा हूं ताकि जुडिशरी की लैंग्वेज में वो पकड़े ना जाएं, और अगर इनको लगे कि ये इनके किसी बड़े को लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनको पता है कि उन्होंने ही किया सब कुछ, जाहिर यही मतलब है। और अगर उन्होंने नहीं किया तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी अवाम को एजुकेट करें कि जिन ये साहब जिनका कह रहे थे वो तो ये लोग थे, क्योंकि मैंने तो नाम नहीं लिया। तो हम तो पहले ही उस ट्रैक के ऊपर हैं कि हम किसी सहाबी की भी तौहीन करने के हक में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जेलसी फैक्टर की वजह से रजब भट्ट की पुरानी वीडियो उठाई, उसे तौबा करनी चाहिए इस वीडियो के ऊपर, मैं भी इस हक में हूं। लेकिन यह कहना कि अभी कोई ताजा वीडियो है और इस पर मुकदमा काटा जाए तो यह जुल्म पे मबनी है, वरना तो हम तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रें भी उखड़वा दें तुम्हारी डॉक्ट्रिन के मुताबिक, हमारी डॉक्ट्रिन के मुताबिक नहीं, कि जिन्होंने काम डाला है इस उम्मत के साथ। भाई पुरानी चीजें छोड़ो भाई, हां उससे इबरत जरूर हासिल करो, लेकिन इसकी बुनियाद पे अब लोगों के ऊपर मुकदमे कायम करना, उनकी लाइफ को वनरेबल करना, खुद सिर्फ एक दुरूद शरीफ का पोस्टर फाड़ने के ऊपर इन लोगों को तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी, तो कहते हैं हम लोगों की लाइफ वनरेबल कर दी है बरेलवियों ने। वही काम तुम उनके साथ भी कर रहे हो, तो वो हरकत ना करें जिसकी तकलीफ आप खुद काट रहे हैं। बहरहाल बेसिकली तो ये सारी जेलसी थी रजब भट्ट की दौलत से, जो उसको नुमाइश करने का शौक है, उसकी वजह से जाहिर है फिर दुश्मनियां फैलती हैं, और गुस्सा फिर मुखालफीन जो है ना वो तौहीन मजहब की आड़ में निकालते हैं। क्यों? वो ये समझते हैं कि ये एक जरिया है पाकिस्तान में किसी का रास्ता साफ करने का, कि तौहीन मजहब का इल्जाम लगाओ, और इल्जाम वो लोग लगा रहे होते हैं जिनका मजहब से कोई लेना देना नहीं होता। और फिर वीडियो वो है जो 2 साल पुरानी है, 15 सितंबर 2023 की, और निकाली है जुलाई 2025 में, मुहर्रम 1447 हिजरी। तो ये तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है ये तो। और देखे किसी ने तहकीक नहीं की। हमारे एक स्टूडेंट अली इमरान भट्ट, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, सबसे पहले उन्होंने वीडियो बनाई, उन्होंने उसमें दिखाया कि यार ये 2 साल पुरानी वीडियो है। ये भी हमारी तरबियत का असर है कि उन्होंने तहकीक करने के बाद कोई वीडियो बनाई। मैं भी ऐसे ही करता हूं, मेरे पास कोई भी वीडियो है मैं देखता हूं ये पुरानी है, नई है, एआई की तो नहीं बनी हुई, काट छांट के तो नहीं, फिर हम कोई मौके रखते हैं। तो फिल वक्त तो वो मौलवी जो है ना वो कोई और रोजी रोटी अपनी तलाश करें। इस दफा कोई गुस्ताखी रिपोर्ट नहीं हुई थी, तो इनको गुस्ताखी का फोबिया है, इन्होंने खुद गुस्ताखी बनाई, क्योंकि इनके मुंह को लगी हुई हैं ये गुस्ताखियां। सिर्फ गुस्ताखी करने वालों के मुंह को नहीं लगी हुई हैं, जो उसके दिफा पे चंदे बटोरते हैं ना उनके मुंह को भी गुस्ताखी लगी हुई है। इस दफा नहीं हुई थी तो उन्होंने खुद से बना ली 2 साल पुरानी वीडियो। तो आप मुझे बताएं गुस्ताख कौन हुए? मैं समझता हूं कि रजब भट्ट से बड़े गुस्ताख वो लोग हैं जिन्होंने 2 साल पुरानी वीडियो के ऊपर दोबारा से मुल्क के अंदर एक हंगामा खड़ा कर दिया। ये मुल्क का अमन भी बर्बाद कर रहे हैं और जानबूझ के एक चीज को, और फिर सारे चला रहे हैं वो। ठीक है, मैं अपनी वीडियो में बिल्कुल नहीं वो चलाऊंगा जो कुछ उसने बोला, ये सारे चला चला के खुद जो है ना लानते भिजवा रहे हैं, खुद उसका हिस्सा बने हुए ये। तो असल इशू इनका कुछ और था, वो जेलसी फैक्टर था जो मैं समझाऊं, और उसमें ज़ाहिर है रजब भट्ट का इस हवाले से कसूर है कि वो जिस तरीके से अपने मामलात को लेकर चल रहा है तो उसमें ये कुछ तो होना था। अब मैं इस मौके को गनीमत जानते हुए इसी कॉन्टेक्स्ट में 2 फितने
جس کا شکار رجب بٹ خود ہوا اور باقی پاکستانی قوم کو اس نے کیا، اور اس کی ہیٹ اس تک بھی پہنچی، ایڈریس کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1 مال کا فتنہ، نمبر 2 بے حیائی کا فتنہ۔ جہاں تک مال کے فتنے کا تعلق ہے تو سورہ التغابن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد سوائے اس کے کچھ نہیں ہے